الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ رمضان کے آخری جمعہ کی شریعت میں کوئی خصوصی اہمیت نہیں ہے۔ سوال کیا گیا ہے کیا رمضان کے آخری جمعہ کے بارے میں جمعۃ الوداع کہنا بدعت ہے؟ میں نے ایک بھائی کو درس میں یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ کیا اس جمعہ کے متعلق خاص احادیث نہیں ہیں؟ یہ بھی بتلائیں کہ صحیح ثابت بات کیا ہے۔ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ اول، جمعۃ الوداع نامی اصطلاح شریعت میں نہیں ہے، یہ خود ساختہ اصطلاح ہے، چنانچہ اس سے متعلقہ مخصوص نمازیں اور اس دن کو منانے کا طریقہ سب کا سب ہی خود ساختہ اور بدعت ہوگا۔ کتاب و سنت اور سلف صالحین کے آثار میں جو چیز صحیح ثابت ہے وہ یہ ہے کہ جو فرائض اللہ نے اپنے بندوں پر نماز، روزہ وغیرہ کی صورت میں فرض کیے ہیں انہی کی پابندی کی جائے، اور اسی طرح ان نوافل کو بھی ادا کرنے کا استحبابی طور پر اہتمام کیا جائے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا کیا ہے۔ اس کے علاوہ لوگوں کی طرف سے بنائے گئے تمام نت نئے طریقے بدعت اور مسترد ہیں۔ دوم، اس نام سے متعلقہ بدعات کی شکلیں اور صورتیں مختلف ہیں یا لوگوں نے اس کی مخصوص فضیلت بھی بنائی ہوئی ہے۔ ہر علاقے میں الگ الگ اس قسم کی چیزیں پائی جاتی ہیں۔ چند ایک سماعت کیجئے۔ اول، رمضان کے آخری جمعہ میں بہت سے عوام الناس اور بدعات میں ملوث لوگ مخصوص نماز ادا کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس نماز کے ادا کرنے سے چھوٹ جانے والی فرض نمازوں کا گناہ مٹ جاتا ہے، تو ایسی نماز بے بنیاد اور بدعت ہے۔ دوم، برصغیر کے بہت سے مسلمان جمعۃ الوداع کو بڑی اہمیت والا مذہبی اور دینی تہوار سمجھتے ہیں کہ اس دن میں اکٹھے ہوں اور آپس میں ملیں۔ اس کے لیے شہر کی بڑی بڑی مساجد میں جا کر نماز ادا کرتے ہیں اور اس جمعہ میں مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد جمعہ کے لیے جمع ہوتی ہے۔ ہم اس سے قبل بیان کر چکے ہیں کہ اس جمعہ کی کوئی خاص فضیلت نہیں ہے، لہٰذا اگر کوئی شخص ایسا سمجھتا ہے یا عقیدہ رکھتا ہے تو وہ غلطی پر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ صرف اسی جمعہ کو نہیں بلکہ جب بھی اذان ہو ہر جمعہ اور نماز باجماعت میں حاضر ہونا واجب ہے۔ باجماعت نماز سے وہی پیچھے رہ سکتا ہے جس کا کوئی عذر ہو۔ سوم، رمضان کے آخری جمعہ سے تعلق رکھنے والی خود ساختہ عبادات میں صلاۃ الفائدہ بھی شامل ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے صلاۃ الفائدہ کے بارے میں پوچھا گیا کہ یہ 100 رکعت نماز ہے، بعض کہتے ہیں کہ 4 رکعت نماز ہے، اسے رمضان کے آخری جمعہ میں پڑھا جاتا ہے، تو کیا یہ بات ٹھیک ہے اور اس نماز کا حکم کیا ہے؟ تو شیخ رحمہ اللہ کا جواب تھا یہ بات صحیح نہیں ہے۔ صلاۃ الفائدہ نامی کوئی نماز نہیں ہے، ویسے تو ہر نماز میں ہی فائدہ ہوتا ہے، فرض نماز کی ادائیگی سے سب سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ ایک عبادت کی فرضی قسم اسی عبادت کی نفلی قسم سے افضل ہوتی ہے۔ لیکن اس جمعہ کے لیے 7 خاص نماز صلاۃ الفائدہ کے بارے میں یہی ہے کہ یہ بدعت ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ انسان کو لوگوں میں عام ہو جانے والی بے اصل اور بے دلیل نمازوں اور اذکار سے دور رہنا چاہیے کہ یہ احادیث سے ثابت نہیں ہیں۔ واضح رہے کہ عبادات میں بنیادی اصول ممانعت ہے، لہٰذا کسی کے لیے بھی اللہ کی عبادت کے لیے کوئی ایسا طریقہ اپنانے کی کوئی اجازت نہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سنت میں بیان نہ کیا ہو۔ انسان کو جب کسی عمل کے بارے میں شک ہو کہ یہ عبادت ہے یا نہیں تو اصل یہی ہے کہ وہ عبادت نہیں ہے، یہاں تک کہ اس عمل کے عبادت ہونے کی کوئی دلیل مل جائے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع فتاوی و رسائل ابن عثیمین، جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 331۔ چہارم، کچھ لوگ یتیم جمعہ کے نام سے بھی ایک جمعہ مناتے ہیں، شریعت میں اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے۔ نیز رمضان کے آخری جمعہ کی دیگر ایام کے مقابلے میں کوئی خاص اہمیت نہیں ہے، نہ ہی یتیم جمعہ کے ساتھ بیماریوں سے شفا ملنے کا کوئی معاملہ تعلق رکھتا ہے اور نہ ہی اس دن کوئی مخصوص عبادت ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے دیکھیے البدع الحولیہ صفحہ نمبر 336۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 203732۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔